اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی صورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو ہمیں قبر کے عذاب سے بھی بچائے گی، آخرت میں جہنم کے عذاب سے بھی بچائے گی، اور اگر ہمارے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا گیا، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو یہ صورت ہمیں جہنم میں جانے سے بھی بچائے گی۔ بہت چھوٹی سی صورت ہے، پڑھنے میں مشکل سے 5 منٹ لگیں گے بس، لیکن فائدہ اتنا بڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم میں 30 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے جو اپنے تلاوت کرنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گی، اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی۔ اور یہ صورت کون سی ہے؟ سورۃ الملک، سورہ ملک، جو 29ویں پارے کے بالکل اسٹارٹنگ میں ہے۔ تو یہ صورت کیا کرے گی؟ جو شخص اس صورت کو پابندی کے ساتھ روزانہ تلاوت کرنے والا ہے، قیامت کے دن یہ صورت اس کے لیے سفارش کرے گی اور اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک صورت ہے جو اپنے تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ کے یہاں سفارش کرے گی، اس شخص کو معاف کر دیا جائے گا۔ قرآن کی کوئی صورت کسی کے لیے سفارش کرے تو کیا سفارش رد کر دی جائے گی؟ نہیں، کیونکہ قرآن بھی تو اللہ کا کلام ہے نا، تو اس شخص کو معاف کر دیا جائے گا، اور وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورۃ الملک ہے۔ تو قرآن مجید میں 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں 30 آیتیں ہیں۔ نمبر 1 سورہ السجدہ، اور سورۃ الملک اور سورہ فجر۔ لیکن حدیث میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ سورہ ملک کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ ملک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ ہم قبر میں جب جائیں گے نا تو قبر کے عذاب سے ہم محفوظ رہیں گے اگر ہم اس صورت کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والے ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس صورت کو المانعہ یعنی بچانے والی صورت بھی کہتے ہیں۔ اس سورۃ الملک کا ایک نام ہے المانعہ، کیونکہ یہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، اسی لیے اس کا ایک نام المانعہ بھی ہے۔ سورہ المانعہ یعنی جہنم کے عذاب سے بچانے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں، حضور کی خواہش تھی، حضور فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر مومن کو یہ صورت یاد ہو۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو ہر صحابی نے ہر صحابیہ نے سورۃ الملک کو زبانی یاد کر لیا تھا۔ ہمیں تو 10 صورتیں بھی مشکل سے یاد نہیں ہوتی، بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو حضور کی خواہش کو اگر ہم پورا کرنا چاہتے تو حضور نے کیا فرمایا کہ میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہر مومن کو یہ صورت یاد ہو۔ اور یہ صورت تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ سورہ ملک جو ہے وہ نجات، تنگ دستی سے بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ تو سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھنے کی ہم اور آپ عادت بنائیں تاکہ جہنم سے ہم بچ سکیں، قبر کے عذاب سے ہم بچ سکیں، اور یہ صورت ہمارے لیے اللہ کے پاس سفارش کرے۔ کتنی آخرت کے میدان میں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا نا، ہر شخص یہ چاہے گا کوئی میری سفارش کر دے۔ سورۃ الملک جس کی سفارش کرے کیا وہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ قبر کا عذاب کتنا سخت ہے۔ فرشتے ادھر سے آئیں گے تو سورہ ملک کھڑی ہوگی، فرشتے ادھر جائیں گے تو ادھر بھی سورہ ملک، لیفٹ سورہ ملک، رائٹ سورہ ملک جو ہے نا عذاب نہیں ہونے دے گی۔ اسی لیے سورہ ملک حضور نے کیا فرمایا؟ میری خواہش ہے، میری چاہت ہے کہ ہر مومن کو سورہ ملک زبانی یاد ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے سورہ ملک لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ سورہ ملک ہو سکے تو پاسبل، بلکہ کیوں نہیں ہو پائے گا، چھوٹی سی صورت ہے، زبانی یاد کیجئے۔ روزانہ 1 آیت یاد کرو گے تب بھی ہو جائے گی، 30 دن کے اندر یاد ہو جائے گی۔ اور روزانہ سورۃ الملک کو پڑھنے کی ہم اور آپ عادت بنائیں۔ کتنے ایسے واقعات ہم سنتے ہیں، رات کو سویا صبح اٹھ ہی نہیں پایا، رات کو پڑھ کے پڑھنے کی عادت بناؤ۔ 5 منٹ میں یہ صورت پڑھی جائے گی اور ثواب اتنا زیادہ ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔